السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ کل ایک پروگرام میں نے کیا اور براڈ شیٹ کیس کے اوپر، اب اس کیس میں بہت کچھ نکلتا آ رہا ہے اور بہت کچھ اور اس میں پروب میں ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ایسا بھی پتہ چل رہا ہے، اب یہ کانسپریسی تھیوری ہے، لیکن ایسا بھی لگتا ہے کہ اس کے تانے بانے پاکستان میں مل رہے ہیں۔ اور میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، سچی بات ہے کہ جو مشرف کے ٹائم پہ تھے آج وہی لوگ حکومت میں ہیں، اور جو مشرف کے ساتھ برا حال ہوا تھا، جس طرح اس کو فیل کرایا گیا، کیا آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن قانون کی بات پہلے کر لیں، براڈ شیٹ کے قانون میں، کہ ہم نے کہاں پہ غلطی کی اور کہاں پہ ہم مزید غلطی کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جو پاکستان کے چیف لا آفسر ہیں، جو سب سے زیادہ ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، مشرف کے ٹائم پہ بھی دیکھ چکے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھوں، ان کی ماہرانہ رائے۔ جناب عرفان قادر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر۔ میں تو سمجھتا ہوں ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو شخص ایک حکومت میں رہ چکا ہے نا کم از کم 1 سال، وہ کسی دوسری پارٹی کی حکومت میں نہ ہو، کیونکہ سارے جاتے ہیں ادھر ادھر میل ملاپ کر کے ساروں کو فیل کرا دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا کوئی قانون مجھے نہیں ہو پتہ ہے سکتا۔ ہو نہیں سکتا، آپ فنڈامنٹل رائٹ کو لے آئیں گے۔ نہیں، فنڈامنٹل رائٹ کی بات ہی نہیں ہے، بات تو سیدھی سادی سینس کی ہے کہ حکومت میں جو لوگ تجربہ رکھتے ہیں حکومت کی معاونت کرنے میں، اگر آپ انہی کو نکال دیں گے اور دنیا میں نوسز کو کسی لیں اور گے۔ ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، نہیں ایون ہندوستان میں نہیں ہوتا۔ آپ اپنے دوست کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ایک اور بات ہے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ شہزاد اکبر کو ڈیفینڈ کریں کہ مشرف کو بھی مروانے والا وہ، اور ابھی بھی آ کے عمران کو بھی مروائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں، شہزاد اکبر جو تھے وہ مشرف کے ٹائم پہ تو ان کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں تھی، وہ کہتے تو کچھ اور ہے نا، وہ کنسلٹنٹ تھے، وہاں کلیم تو کچھ اور کرتے ہیں نا، وہ کنسلٹنٹ تھے، اور وہ تو کھڑ پہنچ ہے اس وقت۔ بڑا وہ ایک لوور ٹیئر تھا۔ وہ اتنی تو پاکستان میں کسی پارٹی کے ہیڈ نے پریس کانفرنسز نہیں کی ہیں جتنی شہزاد اکبر نے کر دی ہیں پچھلے 1 سال میں۔ ہاں، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس حکومت میں وہ ایک امپورٹنٹ ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، بٹ کیا فائدہ ہے ایسی پریس کانفرنسز کا کہ کیسز آپ ہار رہے ہیں، آپ سے ڈیفینڈ ہوتے نہیں ہیں، آپ کا ایویڈنس ہے نہیں، حکومت کو اور پاکستان کی ریاست کو مذاق بنوا دیا باہر انہوں نے۔ ہاں، یہاں میں آپ سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ شہزاد اکبر صاحب کو صرف اپنے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے، اور پیورلی اگر وہ لیگل ایکسپرٹ ہیں اور ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے تو اس حد تک رہیں وہ۔ ویسے ہیں، سچ بولے، خدا کو حاضر ناظر جان کے، جیسے آپ عدالت میں بولتے ہیں۔ شہزاد اکبر ہمارے ٹائم پہ وہ ایز کنسلٹنٹ ہم نے ان کو رکھا تھا، بٹ ہی از ناٹ اے گڈ لائر۔ میں نے رکھا تھا۔ لائرنگ کا ان کا ایکسپیرینس زیادہ مجھے نہیں پتا ہوں، کیونکہ میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی بہت کیسز کیے ہوئے، کوئی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں کوئی بڑے انہوں نے کیسز کیے ہوئے، کیونکہ لانگ ٹرم ان کا کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہے، وہ میرا نہیں خیال ان کا ہے۔ کیونکہ جب براڈ شیٹ ہائر ہوئی ہے تو تب بھی اس ٹیم میں تو شہزاد اکبر تھے نا۔ براڈ شیٹ جب ہائر ہوئی ہے، ہاں، جب مشرف کے ٹائم پہ ہائر ہوئی ہے۔ نہیں تھے؟ نہیں، شہزاد اکبر اس وقت بہت وہ بیک گراؤنڈ میں تھے، اس ٹیم میں تو تھے، کسی امپورٹنٹ پوزیشن پہ نہیں تھے۔ نہیں، ان کا کوئی ایسا رول نیب میں نہیں ہوتا تھا۔ آپ ہار گئے کیس براڈ شیٹ سے، اٹس ویری سیڈ۔ اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہاں، ریاست پاکستان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے نا جی۔ برطانوی عدالت نے تو آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ دیکھیں، اس کی اگر ساری ہسٹری دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ براڈ شیٹ کے ساتھ یہ ایسٹ ٹریسنگ کے ایگریمنٹس ہونے ہی نہیں چاہیے تھے، کیونکہ اور اگر ہوئے تھے تو پھر کم از کم یہ جو ایگریمنٹس ہیں ان میں بہت ساری مبہم کلازیں ہیں جو کہ اس طرح کی ایمبیگوس کلازز جو ہیں نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ان کو کلیئرٹی کے ساتھ وہاں بیان کرنا چاہیے تھا۔ مثلاً وہاں پہ جو ایمبیگوٹیز رائز ہوئیں وہ اس سے ہوئی کہ وہ جو ایسٹ ٹریسنگ اگر وہ کرتے ہیں یا وہ نہیں کرتے تو پھر بھی ان کو انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان اگر ریکوریز ہوتی ہیں تو ان کو اس میں حصہ ملے گا۔ تو اس طرح کا یہ جو ایک امپریشن کریٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ سے، یہ ایگریمنٹ بذات خود انکانشنیبلٹی سے سفر کرتا ہے، اٹس انکانشنیبل، اور اس طرح کے ایگریمنٹ پہ تو عمل درآمد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور ایسا ایگریمنٹ جو انکانشنیبل ہو، جو ایک چیز ہوتی ہے کمرشل کامن سینس، کوئی بھی ایگریمنٹ اگر کمرشل کامن سینس کو نگیٹ کر رہا ہو، اور کوئی بھی ایگریمنٹ اگر ڈرافٹر آف دی ایگریمنٹ آپ کے سامنے رکھے اور اس میں ایمبیگوٹیز ہوں، تو ساری دنیا میں جو مسلمہ اصول ہے اس کا، وہ لاطینی زبان میں ایک ڈاکٹرن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹرن آف کنٹرا پریفرنٹم۔
اس ڈاکٹرن آف کنٹرا پریفرنٹم کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے وہ ڈرافٹ کیا تو اگر کل کو وہ اس میں کوئی بھی ایمبیگوٹی یا ابہام آتا ہے تو وہ جو ڈرافٹر ہے اس کے اگینسٹ وہ یوز ہوگا. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ تو ساری تشریح جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئی ہے. اب ڈرافٹر کون تھا؟ یہ ڈرافٹر یہ براڈ شیٹ والے تھے. پاکستان نے تو ڈرافٹ نہیں کیا تھا. یہ جنرل امجد کے ٹائم پہ جو نیب ہے اس وقت تو یہ ہم نے آرگیو کیوں نہیں کیا وہاں پہ؟ یہ کرنا چاہیے تھا. یہ جن لوگوں نے وہ کیس ہینڈل کیا ہے انگلش کورٹس میں، یا جن لوگوں نے یہ جو کمپرومائز کر لیا تھا یہ جیری جیمز کے ساتھ، یہ تو ان لوگوں سے آپ یہ سوال اگر کریں تو وہ بہتر طریقے سے شاید. دیکھیں میرا تو کلاس فلو ہے تو میں تو بائسڈ ہوں ذرا ایسا احمر بلال فاروقی احمر کے لیے اور احمر بلال صوفی کے لیے. ہی واز مائی کلاس فلو ان گورنمنٹ کالج لاہور. جی تو لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جیری جیمز کو پیمنٹ کیسے ہو گئی. دیکھیں احمر بلال صوفی کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوا یہ جیری جیمز سے یا براڈ شیٹ سے. اس نے کانٹریکٹ بنا دیا. احمر بلال صوفی نے تو ایک کوئی کمپرومائز ڈرافٹ کیا ہوگا ان کا. بیونڈ دیٹ تو احمر بلال صوفی یعنی وکیل سارے ٹھیک ہیں، ہم لوگ ہی برے ہیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. ہاں، نہ آپ کا قصور، نہ احمر کا قصور، نہ شہزاد اکبر کا قصور، نہ حسن وسیم کا قصور. دیکھیں احمر بلال صوفی کے پاس تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے نا کہ وہ کمپرومائز کریں یا کمپرومائز نہ کریں. یہ مینڈیٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، یہ مینڈیٹ ہے نیب کا. وہ کون لوگ تھے اس وقت جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جیری جیمز کے ساتھ ایک کمپرومائز کرنا ہے، جنہوں نے کہ احمر بلال صوفی کو ٹاسک کیا. انہوں نے میرا نہیں خیال کہ احمر بلال صوفی کو یہ ٹاسک دیا. یہ تو پتہ ہوگا نا آپ کو کہ آپ اپنا کمپنی کر رہے ہیں آئل آف مین والی سے، اور آپ جا کے جو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ کولوریڈو والی کو براڈ شیٹ کو کر رہے ہیں. یہ وکیل نے نہیں بتایا. نہیں وکیل نے، یہ تو نیب کو بتانا چاہیے تھا نا وکیل کو. تو نیب میں سارے میری طرح کے لوگ ہیں. جی نیب میں سارے میری طرح کے لوگ ہیں، ستائی باتیں کرنے والے. میرا یہ خیال ہے کہ نیب کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک تو نیب دھوکے کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ. یہ بھی دھوکہ ہوا ہے. یہ اول تو ان کو کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں آن پرنسپل ہی نہیں کمپرومائز کرنا چاہیے تھا. کیونکہ جب حکومت پاکستان نے اس ایگریمنٹ کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا تو حکومت پاکستان اس نتیجے پہ پہنچ گئی تھی کہ یہ ایگریمنٹس جو ہیں یہ انکانشنیبل ہیں، یہ ایگریمنٹس غلط ہیں اور ان کی کوئی کاوش نہیں ہے ایسٹ کی ریکوری میں. تو جب حکومت پاکستان نے یہ کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا ٹرمینیشن کا، تو اس کے بعد کمپرومائز کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو جب آپ نے کمپرومائز کیا تو آپ نے ان کا کلیم مان لیا. اب وہ تو بات تو اماؤنٹ کی ہو رہی ہے. غلط کیا نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ غلط کیا. جب آپ نے ان کا کلیم مان لیا اور پھر کسی اماؤنٹ پہ آپ ایگری کر گئے تو آپ نے تو حکومت پاکستان کا وہ فیصلہ جس میں کہ حکومت پاکستان نے یہ ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کر دیا تھا، اس فیصلے کو آپ نے کمزور کیا نا پھر. تو اس کا مطلب ہے کہ نیب نے ریاست پاکستان کی سپکی کروائی ہے. نہیں، اس وقت یہ حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا، نیب کا اکیلے کا نہیں تھا. رائٹ. ہو واز دی چیف لا آفیسر جس نے فیصلہ کیا؟ ہو واز دی اٹارنی جنرل؟ یہ اٹارنی جنرل کا بھی فیصلہ نہیں. اٹارنی جنرل ڈیل کرے گا نا. لا منسٹری، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریپرزینٹڈ ہوتی ہے تھرو دا لا منسٹری. ناٹ اوورسیز. اوورسیز آلسو. اوورسیز ناٹ اٹارنی جنرل. نہیں. اٹارنی جنرل تو آرٹیکل 100 میں اپنے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، اور اٹارنی جنرل وہ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں جو حکومت فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کو تفویض کرے، یا حکومت ان سے کہے کہ ہمیں آپ سے یہ ایڈوائس چاہیے تو وہ فیڈریشن آف پاکستان کے لیگل ایڈوائزر ہیں بس. تو ہمیں کیوں ان تمام لوگوں کو لائن میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے جو پاکستان کی اتنی بے عزتی کا باعث بنے؟ ہاں، ہمیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بالکل ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے، پہلے انکوائر کرنا چاہیے، ان سے اپروب کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے یہ فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا، یا اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے کہ آپ نے اس وقت یہ بہتر جانا اپنی طرف سے کہ یہ کمپرومائز کر لیا جائے. اور وہ فیصلہ جو تھا، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کی ڈیسیجن میکنگ جو تھی وہ امپروونٹ تھی یا غلط تھی، اور یا پھر دیر واز مور ٹو اٹ کہ شاید وہ لوگ مکسڈ اپ تھے. تو اگر تو وہ لوگ مکسڈ اپ نہیں تھے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ایرر ہوا ہے جس کا قوم کو میادہ بھگتنا پڑتا ہے. نیب والے براڈ شیٹ کے ساتھ خود ملے ہوئے ہیں. اگر مکسڈ اپ تھے اس طرح کے ہمیں کچھ شواہد ملتے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مکسڈ اپ تھے، تو بالکل ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور مجھے یہ بتائیں نا، اگر مکسڈ اپ نہیں ہے تو ابھی تک نیب جواب نہیں دے رہی. تو یہ تو پھر جو موجودہ جو حکومت ہے اس کا کام ہے نا. انہوں نے کمیٹی تو کو بنائی ہے ابھی ریسنٹلی، اور کمیٹی بنائی ہے، لیکن کمیٹی کے ہیڈ جو انہوں نے نامنیٹ کیا ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتراضات ہو رہے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں، جسٹس عصمت سعید جو ہیں.
نہیں ان کی طرف سے ابھی تک تو کوئی ایسی چیز ان کی طرف سے نہیں آئی، لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے اعتراضات آ رہے ہیں. میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ ہٹ جائیں گے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مجھے بھی یہی لگتا ہے مجھے مشکل لگتا ہے کہ آئی نو عظمت صاحب بڑے کلیئر آدمی ہیں، وہ اس میں شاید آئی نہ بیچ میں. ان کو کیا ضرورت ہے کہ ریٹائرمنٹ میں آ کے خراب ہو. میں بھی عظمت سعید سے میں بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس میں میرا نہیں خیال. He has been a very clean cut person throughout, so why should he get into controversy now? But اس کا مطلب ہے کہ نیب میں سے کوئی آدمی ہے جو براڈ شیٹ کو مارسلز دیتا رہا، لک میں دیتا رہا، اور اس کا کیس 9 سال بعد جو اس نے فائل کیا اس میں تواتر سے وہ ڈاکیومنٹس اس کو ملتے رہے جو اس کے پاس پہلے دن نہیں تھے. Somebody has been feeding him. دیکھیں یہ تو آپ کیا سرائی کر رہے ہیں نا. اگر آپ کے پاس اس طرح کے کوئی شواہد ہیں تو ان پہ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں میں اپنا کیا سرائی سے ہی تو میں شواہد تک جاؤں گا. ہاں تو وہ اگر قیاس رائی میں بھی الزام نہیں لگا. اگر قیاس رائی سے آپ نے شواہد تک جانا ہے تو جب تک وہ شواہد آپ کے سامنے نہ آ جائے میرے لیے ایز اے لیگل ایکسپرٹ. میں نے تو ابھی اخبار میں پڑھا کہ اس وقت فاروق نائک صاحب نے آفر کیا براڈ شیٹ خریدنے کا. وہ ان کو کیا انٹرسٹ تھا؟ وہ کس کے بہاف پہ یہ کر رہے تھے؟ میرا نہیں براڈ شیٹ خریدیں گے کیوں؟ مجھے اس بارے میں بالکل کچھ نہیں پتا. میں نے اخبار میں پڑھا ہے، میں نے خود سے تو نہیں مجھے پتا. ہاں نہیں مجھے اس بارے میں میرے علم میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے. ایک بات مجھے بتائیے عرفان قادر صاحب، آپ کیونکہ میرے بھی کاؤنسل رہے ہیں، آپ نے مجھے بھی سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کیا اور ایک سے زیادہ دفعہ، تو میں آپ کی قابلیت کا معترف ہوں. جیری جیمز ہے، لاسٹ زندگی میں اس کو اتنا پیسہ ملا جو اس نے پچھلے 10 سال میں نہیں بنایا. جی وہ کولوراڈو میں ہے. کولوراڈو سے ایک دن وہ فلائٹ لیتا ہے بزنس کلاس کی، وہ آتا ہے پیرس، ایک لگژری ہوٹل میں رہتا ہے اور اس ہوٹل کی چھت پہ چڑھ کے وہ خودکشی کر لیتا ہے. وائی ڈز ہی ٹریول آل دا وے فرام کولوراڈو ٹو پیرس ٹو کمٹ سوسائڈ؟ ہاں یہ چیز جو ہے دس ریکوائرز این انکوائری. اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیری جیمز کا جو سارا کانڈکٹ ہے وہ بڑا مسٹیریس ہے یہاں پہ. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جیری جیمز کا اس طرح سے سوئچ اوور کرنا ٹو براڈ شیٹ کولوراڈو اور پھر یہاں پہ ایک کلیم ڈال دینا، پھر اس کو کمپرومائز کر لینا اور پھر یہ ساری چیزیں حکومت پاکستان سے چھپانی، اور پھر یہ بھی حکومت پاکستان سے چھپانا کہ براڈ شیٹ جو تھی وہ لیکویڈیشن میں چلی گئی تھی یا وہ اس کو چھوڑ چکا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں کم از کم جیری جیمز کی حد تک تو یہ جو فراڈ ہے وہ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. تو نیب نے اس پہ کیا کیا جب ان کو پتہ چل گیا؟ تو آئی ایگری ود یو، نیب کو چاہیے کہ یہ ساری میں تو کہہ رہا ہوں نیب میں کو ملا ہوا ہے. یہاں دو ہی چیزیں ہیں، یہاں ملے ہوئے ہیں یا انیفیشنسی. اگر انیفیشنسی ہے تو بند کر دینا چاہیے. کیوں لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں؟ تو بہت سارے پیچھے کیسز ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے، غلط لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور سپریم کورٹ کو یہاں تک کہنا پڑا ہے کہ جی یہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ ان کی کسٹڈی میں جو ہے جن کا انتقال ہوا ہے. تو وہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ انڈیسائسو رہیں جبکہ آپ کے قانون میں لکھا ہوا کہ کیسز جو ہے وہ 30 ڈیز میں جو ریفرنس ڈیسائیڈ ہو جائے گا، تو 2 3 سال لوگوں کو آپ پابند سلاسل رکھیں اور پھر اس طرح سے. اسی لیے سپریم کورٹ اور جو ان کے گھروں میں بے عزتی ہوتی ہے، جو ان کے رشتہ داروں میں ہوتی ہے، جو ان کے دوستوں میں ہوتی ہے، وہ بہت غلط. وہ لائف کیسے لائیں گے واپس؟ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں اور میں خود بڑا کوشش ہوتا تھا نیب میں، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ صرف ہم پریس کو خوش کرنے کے لیے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خام خواہ لوگوں پہ کیسز نہ بنائیں، بلکہ جو انوسنٹ ہیں ان کو بالکل ہم اس چیز سے دور رکھیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا ہے کہ انوسنٹ لوگ بھی پھنسے ہیں نیب کے کیسز میں، وچ از ویری انفارچونیٹ. لاسٹ کویسچن جی، آپ کا براڈ شیٹ سے جو ایگریمنٹ تھا نا وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور عدالت نے تو ان کا ایگریمنٹ ان کی سائڈ کا مان لیا. تو اب ابھی بھی جتنی ریکوری نیب کرے گی نا اس کا 20% براڈ شیٹ کو چاہے گا، حالانکہ وہ کمپنی بند ہو چکی ہے. چاہے وہ پاکستان کے اندر کرے چاہے وہ باہر کرے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہو رہا ہے کہ براڈ شیٹ میں یہ جو موسوی صاحب نے بھی آ کے جو کچھ اپنی تقریر کی ہے اور جو انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں، اس میں انہوں نے اس پیرائے میں بات کی ہے کہ ایک جو سیاسی دھڑا ہے اس نے اپنے فائدے کی چیزیں نکال لی ہیں، دوسری سیاسی دھڑے نے اپنے فائدے کی چیزیں نکال لی ہیں، اور بجائے اس کے کہ ایک یونائٹڈ فرنٹ مملکت پاکستان کی طرف سے موسوی کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کہ پاکستان سے یہ دھوکہ کیا ہے ان کے خلاف قائم کریں. ہم آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے اس وقت وچ از ویری انفارچونیٹ. سیاسی جماعتوں کو برا کہہ رہے ہیں. نیب نے کون سا ریاست پاکستان کے دفاع کے لیے آگے آ گئی ہے؟ دیکھیں نیب جو ہے وہ بھی کسی بھی سیاسی حکومت
کے ہی نیچے وہ تو کہتے ہیں جی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. نہیں وہ انڈیپینڈنٹ چیئرمین نیب تو سینٹ نہیں جا رہے, کتنی باری بلا چکا ہے سینٹ ان کو. نہیں, لیکن یہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں یہ نیب انڈیپینڈنٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان, یہ جو ایگریمنٹس ہیں اس میں نہیں. بائی دی وے all PEPRA rules are violated in appointing these contracts. ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے اگر وائلیٹ کیا ہو تو مجھے تو آپ لوگ اٹھا کے لے جائیں گے, گھر سمیت اٹھا کے لے جائیں گے. تو اب آپ کے چیئرمین نیب, آپ کے ڈی جی نیب, یہ سارے اس میں ملوث پائے گئے ہیں اتنی زیادہ 2 نمبری کے اندر, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں پیپرا رولز تو ہیں پبلک پروکیورمنٹ رولز, وہ اگر کوئی ادارہ اس کو فالو نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سزا کا مرتکب ہو گیا ہے, یا جس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں اس کو پکڑ لو. نیب اینڈ اینٹی کرپشن ڈو ناٹ گیو دیٹ لینینس ٹو ادرز. پیپرا رولز کی صرف یہی جگہ ہے کہ وہ ایسے پروویژن ہیں جو کہ جنرل گائیڈ لائنز دیتے ہیں. پیپرا رولز کی وائلیشن کے بارے میں پیپرا رولز میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ لوگوں کے خلاف کیسز بنا دیں گے. یہ بھی تھوڑی سی سمجھنے کی تو نیب کیوں کر رہا ہے؟ نہیں کیا مجھے بتائیں. وہ تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے رولز وائلیٹ کیے تو آپ کے اوپر کیس بن رہے ہیں. ہاں نہیں, غلط ہے. خالی رولز کی وائلیشن پہ آپ لوگوں پہ کیس اس طرح. اب سلیم مانڈی والا پہ کیا ہے؟ ہاں وہ غلط ہے. مانڈوی والا کا تو بالکل ہی کیس, میں مانڈوی والا نے تو میں سمجھتا ہوں ان کا سٹینڈ بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ ہماری جو سینٹ کی کمیٹیز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے یہ, اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں میرا خیال ہے, اور وہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ بھی کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیب والے جتنی مرضی غلطیاں کریں ان کو 100 خون معاف ہے, لیکن کوئی اور شریف آدمی جو ہے وہ تب تک شریف نہیں کہلائے گا جب تک نیب نہیں کہے گا کہ یہ شریف ہے. نہیں کسی کو تو نیب والے تو ملے ہوئے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں 2 نمبری ہے اور انکمپیٹنس ہے. انہوں نے پاکستان کا نہ صرف بےزتی کروائی ہے بلکہ نقصان پہنچایا. کیوں ساروں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کو پروسیکیوٹ نہ کیا جائے؟ نہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک چیز ہونی چاہیے نا جہاں پہ کہ آپ پن پوائنٹ کریں کہ نیب کے فلانے افسر نے یہ وائلیشن کی. ہائرنگ آف براڈ شیٹ, کانٹریکٹ ود براڈ شیٹ, ٹرمینیشن ود براڈ شیٹ, awarding of money to James, all of that, and the follow-up of this case in the British court, سارا انکمپٹنس پہ یا 2 نمبری پہ بیسڈ ہے. تیسری تو چیز نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے نا, یا 2 نمبری ہے یا انکمپٹنس ہے, یا تیسری چیز بھی ایک ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فیکٹس ہی صحیح طرح نہیں دیے, باہر والوں نے دھوکہ کر دیا. انکمپٹنس میں آ گیا نا. ٹھیک ہے نا, یہ 3 چیزیں ہیں نا. عرفان صاحب آپ سے میں نے گاڑی خریدی, وہ گاڑی کا رنگ صحیح ہے کہ نہیں, پسٹن صحیح ہے کہ نہیں, یہ تو میں نے ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے نا. اس پہ تو آپ سے متفق ہوں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور موجودہ حکومت کر بھی رہی ہے غالباً اس پہ انکوائری. تو دیکھتے ہیں اس کا انکوائری کا فال آؤٹ کیا ہوگا. اس انکوائری کا فال آؤٹ یہ ہوگا کہ اس سے اگر واقعی کسی کا کوئی رول ہے اس طرح کا جس میں کہ پاکستان کی ریاست کا انہوں نے نقصان کیا ہے, اور کچھ لوگ ہمارے ایسے تھے جو کہ باہر والوں سے ملے ہوئے تھے اور ملکی مفاد کے خلاف وہ کام کر رہے تھے, تو وہ بالکل انرتھ ہونا چاہیے. کمیشن ہے نا, جی آئی ٹی نہیں ہے, اس لیے مجھے کم اس سے امید ہے. جی کمیشن ہے نا, جی آئی ٹی کمیشن ایک ہی چیز ہے. جی آئی ٹی تو ایف آئی آر ہے نا باقاعدہ ان کا ورڈکٹ. دیکھیں جی آئی ٹی جو بنی تھی ایون پناما کیس میں وہ اسٹرکٹ لیگل پیرامیٹرز کے تحت نہیں بنی تھی. انویسٹیگیشن یا جی آئی ٹیز جو ہیں اسٹیچوٹس کے نیچے بنتی ہیں. عدالت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جی آئی ٹی بنا دے. اسی لیے جب جی آئی ٹی بنانا چاہ رہے تھے تو اس سے پہلے عدالت نے نعیم بخاری صاحب کو کہا تھا کہ یہ ہم کمیشن بنانا چاہتے ہیں. تو نعیم بخاری نے کہا تھا کہ نہیں, ہم اگر کمیشن بنائیں گے تو ہم اس پہ اعتراض کریں گے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو انہوں نے اس کو نیا نام دے کے جی آئی ٹی کا نام دے دیا. اسی لیے وہ جی آئی ٹی جو تھی میرے نزدیک وہ بھی کنٹروورشل جی آئی ٹی تھی. عرفان قادر, اب نیب کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو کمیشن بتائے گا, لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ جسٹس عظمت سعید جو ہے اس کمیشن کی سربراہی قبول کرتے بھی ہیں کہ نہیں. یہ اس کے اوپر جو ہو رہا ہے ویل کیپ آن اپڈیٹنگ یو. اس کو آپ فالو ضرور کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا, سبسکرائب کریے گا, تاکہ جتنی بھی اپڈیٹس ہوں براڈ شیٹ کے اوپر یہ براہ راست آپ کو ملتی رہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.